میرا ماننا یہ ہے کہ اس وقت جو علماء کرام ہیں وہ اس دوسرے منہاج کے اثر میں آ چکے ہیں، اور خود ان کی جو روایت تھی فقہ و تدبر کی وہ بتدریج اس دوسرے منہاج کے نہاد میں، اور دوسرا منہاج کیا تھا؟ وہ سلفیت کا منہاج ہے۔ ظاہری اسکول آف تھاٹ۔ سلفیت ہمیشہ ظاہریت پیدا کرے گی، ظاہریت ہمیشہ انتہا پسندی پیدا کرے گی، انتہا پسندی ہمیشہ فرقہ واریت پیدا کرے گی، فرقہ واریت ہمیشہ خون خرابی کی طرف لے کے جائے گا۔ آپ اس کو لٹمس ٹیسٹ کی طرح امت کی تاریخ میں دیکھیں، خارجیوں سے اٹھائیں اور القاعدہ تک لے آئیں، اپروچ ایک ہوگی، نتائج ایک ہوں گے۔ تو یہ جو سلفیت کی اپروچ تھی یہ بتدریج فقہ و تدبر کے منہاج کے اوپر آنا شروع ہو گئی۔ مثلا آپ یہ دیکھیے کہ یہ جتنے مسائل جن پہ ہم گفتگو کرتے ہیں، حدیث و سنت کا فرق قامدی صاحب کے بنیادی چیز میں زیر بحث آتا ہے، قرآن مجید کے اندر جو قوانین سنت الہی کے طور پہ کار فرما ہے یہ چیز زیر بحث آتی ہے، پھر فقہ اور شریعت کا فرق یہ زیر بحث آتا ہے۔ یہ جو بحثیں ہیں یہ امت کی معلوم تاریخ میں جو فقہ و تدبر کا منہاج ہے ان کی بحثیں ساری ہیں۔ آپ الرسالہ اٹھائیے امام شافعی سے، اس کو لے کر آئیے امام حنیفہ تک، ایک ہی بحث ہو رہی ہے کہ خبر واحد اور قرآن مجید کے مابین تطبیق کی کیا نوعیت ہو، یعنی قرآن و سنت کا بامی تعلق کیا ہے۔ آگے بڑھیں شاطبی سے لے کے شاہ ولی اللہ تک، بیچ میں ابن تیمیہ پیدا ہوتے ہیں، یہ سب لوگ کیا کر رہے ہیں؟ انہی مباحث پہ گفتگو کر رہے ہیں، اور جو کچھ فہم کے نام پر، تاریخ کے نام پر، فلسفے کے نام پر، کلام کے نام پر، تصوف کے نام پر دین میں شامل کیا گیا ہے، یہ سب لوگ ان کو نکال کر اصل بحثیں یہ کر رہے ہیں۔ تو غامدی صاحب کا جو پورا ڈسکورس ہے وہ اصل میں تجدید کا ڈسکورس ہے، یعنی ان سے اگر ایک عالم ان کو جب سنتا ہے اور یہ توقع کرتا ہے کہ میں اس سے وہ گفتگو سنوں جو گفتگو میں اپنے محلے کے امام مسجد سے سنتا ہوں، تو بھائی آپ غلط آدمی کے پاس غلط سودا لینے آ گئے، آپ کو وہ چیز وہاں سے نہیں ملے گی۔ صحیح۔ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس آدمی سے مسلمانوں کے حقوق کے لیے اور جذباتی طور پہ یلغار کے لیے اور عالمی سامراج کے خاتمے کے لیے، آپ غلط جگہ پہ آ گئے۔ آپ جائیے دین کی سیاسی تحریک کے لوگوں کے پاس، آپ ان کے پاس بیٹھیں یہ سمجھنے کے لیے کہ وہ آپ کو وحدت الوجود سکھائیں گے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ باطنیت کیا ہوتی ہے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ کشف الہام کے ذریعے سے، تو آپ غلط آدمی کے پاس آ گئے نا۔ وہ آدمی بنیادی طور پہ تجدید و احیاء دین کا کام کر رہا ہے، اس آدمی کے مضامین ہیں یہ جن پر وہ گفتگو کرے گا۔ تو اس میں جو دلچسپ نقطہ ہے جس پر میں بات کو ایک جگہ تک پہنچاتا ہوں وہ یہ نہیں ہے کہ غامدی صاحب کے اتنے اختلافات پیدا ہو گئے۔ دلچسپ نقطہ یہ ہے کہ غامدی صاحب نے جن چیزوں کی نشاندہی کی ہے امت اس پر اصرار کر رہی ہے کہ اس کو بطور دین مانو، اور دین کے اندر اس کی بنیاد نہیں پائی جاتی۔ میں آپ کو ایک جملے میں بتاتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی کے 20 سال اس منہج کو پڑھنے میں گزارے ہیں، ایک ایک اختلاف کو جو غامدی صاحب کے پیدا ہوا ہے اپنی علماء کی مجالس میں رکھا ہے، علم کی ہائر سطح تک لے کر گیا ہوں، ایک جواب ملا ہے مجھے، اور وہ ہے اجماع امت۔ اس پر امت کے لوگوں کا اتفاق ہو گیا۔ وہ ثابت ہوتا ہے اجماع امت نہیں ہوتا، اس کو چھوڑ دیں۔ بنا استدلال کیا ہے؟ اجماع امت۔ اور یہاں بنا استدلال کیا ہے؟ قرآن و سنت۔ تو قرآن و سنت کیا ہے، اس کو اپروچ کیسے کرنا ہے، قرآن کو سمجھنے کے اصول کیا ہیں، وہ غامدی صاحب نے اپنی میزان کتاب میں لکھے، اس پر گفتگو کر کے بتائیں کہ یہاں پر یہ چیز الٹ گئی ہے۔ قرآن کی حیثیت کیا ہے یہ خود قرآن سے انہوں نے بتائی ہے، وہ میزان ہے، وہ فرقان ہے، وہ حکم ہے، وہ مہیمن ہے، اس کی کسوٹی پہ ہر اختلاف کو پیش کیا جائے گا۔ اس پہ اصولی اختلاف کریں، رجم آ کر نہ منوائیں ہم سے، ہمیں آ کر روایت نہ سنائیں کہ جی رسول اللہ نے تو مثال کے طور پہ غامدیہ کو رجم بھی کیا تھا۔ ہماری پرنسپل میتھوڈالوجی کو پہلے ریفیوٹ کریں، اس کے تحت قرآن مجید کے خاص کے اوپر تعمیم نہیں ہو سکتی، قرآن مجید کے عام کے اوپر تخصیص نہیں ہو سکتی، اس کی تقیید نہیں ہو سکتی، اس کا نسخ نہیں ہو سکتا، اس میں رد و بدل، ترمیم و اضافہ نہیں ہو سکتی۔ پھر پیغمبر کو جو منصب ہے وہ قرآن نے طے کیا۔ تو میں یہ دیکھتا ہوں بالعموم ہمارے یہاں جو علماء کرام پیدا ہوتے ہیں جن کا عوام میں نام ہے، ان لوگوں میں جا کر لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ آدمی دین کی اصل روایت سے ہٹ چکا ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ اس وقت انسان دیتا ہے جس وقت دین اتنا محکم بنیاد پہ کھڑا ہے کہ آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ قرآن اور سنت پیش کریں، وہ آدمی آپ سے آپ ختم ہو جائے گا۔ جب آپ یہ کہتے ہیں تو یہ سیاسی نعرہ ہے، یہ علمی گفتگو نہیں۔